یہ لوگ حضرت ابوبکر کا نام لیں گے, یہ لوگ یوم صدیق اکبر منائیں گے, جو لوگ بخاری سے حضرت ابوبکر کا خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے. لو جی, ٹائم قیامت تک کے ساتھ رضوی, اگر تو واقعی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے, تو بخاری سے جو کم از کم 4 جگہ حدیث آئی ہے نا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر کے اپنی پبلک کو بتا, اور ساتھ یہ بتا کہ کتنا گستاخانہ اور کتنا فرضی یہ خطبہ ہے جو انہوں نے بولا. ہمارے نزدیک تو بالکل ٹھیک بولا ہے, وہ ہمارے عقیدے میں فٹ ان بیٹھتا ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, آگاہ ہو جاؤ, جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. تم لوگ تو بیان نہیں کر سکتے, تم لوگوں نے یوم صدیق اکبر کہاں سے منانا ہے؟ صدیق اکبر والا عقیدہ ہی نہیں ہے تم لوگوں کا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. تم لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے. حضرت ابوبکر کو تو نہیں پتا تھا کہ عاشقوں کے گھر رسول اللہ تشریف لائیں گے. مولا علی کے گھر تو کبھی نہیں آئے, سیدہ فاطمہ کے گھر تو کبھی نہیں آئے, سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے گھر تو کبھی نہیں آئے, علیہم السلام اجمعین. تمہارے بابوں نے جھوٹ مشہور کیے اور اسی کے مطابق معاملات لے کے چل رہے ہو. اور میں نے ان کو پچھلے دنوں بھی آپ کو پتا ہے, جب انہوں نے میرے حوالے سے ایک کسی سٹیج کے اوپر مجھے مینشن کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو ہماری عوام جو ہے نا وہ ان سے متاثر ہو جاتی. ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا. یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کو سلام, جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں, ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا, کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا, کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا, کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا. یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے, تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون, تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون, تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون. سرکار ہو گئی, the damage has been done. ہاں, فرقوں کی دکانیں بند, the damage has been done, وہ ہو چکا. تو اس وقت بھی میں نے ان کے بابوں کی گستاخانہ عبارتیں بتائی تھیں ان کی کتابوں سے, اور میں نے کہا تھا کہ تم یہ اعلان برات کر دو ان کتابوں سے. تو میں اور میرے سارے سٹوڈنٹس اگلے الیکشنز جو 2023 میں ہونے والے ہیں, ہم کرین کے اوپر ٹی ایل بی کو ووٹ دیں گے اگر آپ لوگ یہ مان لیں کہ یہ گستاخانہ عبارتیں جو ہے نا یہ کتابوں میں غلط لکھی ہوئی ہیں. مانتے ہیں اندر خانے, لیکن سامنے اقرار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہیں گے یار اسی بنیاد پہ تو ہم نے دیوبندیوں اور وہابیوں کو رگڑا لگایا تھا. ہاں, میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. یہ لاکھوں میرے سٹوڈنٹس آپ کو خام خام میں مل جائیں گے, یار آپ لوگ ہمت کریں. اور اس میں نے کہا تھا کہ آپ کی جو تحریک ہے یہ ختم نبوت تحریک نہیں ہے, یہ اینٹی قادیانی تحریک ہے. ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو غلام احمد قادیانی دجال اسے بھی کنڈیم کرے گی, اور اشرف علی رسول اللہ جس کو آلریڈی آپ غلط سمجھتے ہیں, اور چشتی رسول اللہ, ہاں, جو آپ کے اندر ایک مجدد آیا جس نے آپ کو بتایا آ کے, کیونکہ چند سال پہلے تک تو آپ اپنے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے تھے. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آج کہہ رہے ہیں کتابیں چینج ہو گئی ہیں, آئے ہو نا داڑھ تھلے ہوں, کتاباں چینج ہو گئی ہیں. اور دوسرا ان کے پاس پتا کیا آپشن تھا, وہ جی اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ ہمارے عالم ہے, صوفیاء کی باتیں چھوڑیں, اعلیٰ حضرت سے ثابت کریں. تو ہم نے اعلیٰ حضرت سے بھی ثابت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی ہے سبع سنابل, سبع سنابل کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ چشتی رسول اللہ اس میں لکھا ہے, اس کے باوجود انہوں نے تعریف کی اور یہاں تک کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے, نعوذ باللہ, چشتی رسول اللہ والی کتاب. اگر تو یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا تو فارغ, اور اگر انہوں نے اگنورنس میں کیا تو ان کا علم غیب فارغ. سارے بابے کا علم غیب فارغ ہے. تو کئی سو سال تو پتہ ہی نہیں لگا تھوڑے بابے نے کیا لکھا ہے, انجینئر صاحب نے آ کے دسیا ہے. تو تھوڑا مجدد کون ہویا پھر, منو نہ کبھی ہو, منو نہ کہنا بھائی. ہمیں آپ باتیں کرتے ہیں, پوری زندگی خادم رضوی صاحب زندہ رہے, ان کی زندگی میں میری ویڈیوز ملینز میں پہنچی, لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں جا کے دی کہ حضرت جرت کریں اور جواب دیں انجینئر کو. ان کو پتا تھا کہ انجینئر ٹھیک بول رہا ہے, لیکن دوسری طرف وہ داتا دربار پہ بیٹھ کے وہ کشف المحجوب علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب کی لہراتے رہے. جدہ کوئی مرشد نہ ہو کتاب پڑھ لے,
اور میں نے اسی کتاب سے ثابت کیا کہ اس کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا کہ آپ اپنے ایک صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے، نعوذ باللہ. سکر والے چیپٹر میں بازید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا اور رزلٹ نکالا اس سے. اور جنید بغدادی کا صاف ثابت کرنے کے لیے انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک سکینڈل ایک صحابیہ کے ساتھ لکھ دیا. ان کے ایک صحابی تھے اوریا ان کی بیوی کے ساتھ، نعوذ باللہ، جو تورات کے اندر بھی موجود ہے ٹیمپرڈ فارم میں. ان لوگوں کا علمی لیول یہ تھا. تو آئے نا رد کریں. اسی کشف المحجوب کے اندر انہوں نے بازید کے حوالے سے لکھا کہ وہ کہتے تھے سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے. اور وہ ساتھ لکھتے ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا استغفر اللہ. یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہمارا. وہاں بھی ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرتا ہے. وہی ہے، اللہ نہیں بولتا منہ سے. انہوں نے یہ بات لکھی. اور پھر تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار، جن کو 627 ہجری میں منگولوں نے ذبح کر دیا تھا. منگول نہیں قابو آئے نہ دے، انگاما مار کے مرید ہی ساڑتے رہے. انہوں نے بھی یہی لکھا سبحانی ما اعظم شأنی، اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دی، کیونکہ ان کے نزدیک وہ گستاخی بڑی ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چل جائے گی لیکن محمد کے لیے ہوشیاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس میں تو انہوں نے لکھا، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ بازید یہ بتائیے کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تو انہوں نے کہا میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ. اور اس پہ اس گستاخی کا اختتام نہیں، اس کے بعد اگلا جملہ بولا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ. تو نکالو نا تذکرۃ الاولیاء سے اسے. ختم نبوت تحریک تو یہ ہے نا کہ پھر یہ بھی سب کچھ نکلے. لاہور ہی میں یہ پرنٹنگ پریس ہے جہاں یہ چھپ رہی ہیں دونوں کتابیں. اشت بعیس بھی وہیں سے چھپ رہی ہے، کشف المحجوب بھی وہیں سے چھپ رہی ہے، سبا سنابل بھی وہاں سے چھپ رہی ہے. دیو نا درنا ہوتے کبھی نہیں دیں گے. انہیں سے چندے لے کے کھا رہے ہیں یہ لوگ. روزی روٹی بند ہو جائے گی. باپ پوری زندگی درویشی کی زندگی گزارتا رہا اور بیٹا کروڑوں کی گاڑیوں میں پھر رہا ہے. ہاں جی، لاکھوں روپیہ ڈانسر قسم کے نعت خانوں کے اوپر بیٹے لٹا رہے ہیں ایک نشست کے اندر. پاکستان میں غریب کو روٹی نہیں مل رہی، یہ لوگ پیسے لٹا رہے ہیں. اور باپ کا حال یہ تھا کہ اس بیچارے نے اپنی گاڑی بیچی. اچھا باپ تو گاڑی بیچ کے چلا گیا تھا، تمہارے پاس گاڑیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ کون سی تنخواہ لے رہے ہو؟ چندوں سے کھا رہے ہو. تو چندے لال کرو نا، ختم نبوت پہ کام کرو. اینٹی قادیانی نہیں، صرف ختم نبوت یعنی چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کو بھی کنڈیم کرو. یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر چوہے چھوڑے میں مولوی جو آ کے نا جھوٹا دفاع کرتے ہیں جی وہ ہم قرآن و سنت سے ثابت کریں گے. وہ کیا تم لوگوں نے ثابت کرنا ہے؟ تم لوگوں کا لیول ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو چکی ہوئی ہے. اور جی بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے، ایک حدیث، وہ بخاری شریف میں مولا علی کا قول تعلیقاً امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں. اس کی مرفوع سند سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو مجنون ہے، پاگل شخص ہے. نمبر 2 جو نابالغ ہے. اور نمبر 3 جو سویا ہوا ہے. مولا علی نے یہ اس وقت بیان کیا، صحیح بخاری میں آتا ہے، جب حضرت عمر نے کسی پاگل شخص کے اوپر حد جاری کی تو انہوں نے کہا امیر المومنین اس پہ حد نہیں لگے گی، اس سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے. اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ چکے اللہ کے عشق میں پاگل ہو چکے تھے، لہٰذا ان سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے. اللہ کے عشق میں نہیں سرکار، انہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے. ہاں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. ہاں تے سیدھی طرح کو تواڈے بزرگ پاگل سن. اے نہ کیوں رکھے جے کلندر مجنون ہیں؟ سیدھی طرح کو پاگل پاگل کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے ہمارا جھگڑا ختم. لیکن عوام کو بتاؤ نہیں، وہ اللہ کے عشق میں پاگل ہوتے تھے. وہ جی مسلم میں بھی ایک حدیث ہے نا، ایک بندہ اللہ کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا. پھر چوٹ پہ مار رہا ہے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. تیرے بابوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہوئی ہے، مثالیں اللہ کی دے رہے ہو اور ڈیفینڈ کر رہے ہو نبی الاسلام کی شان میں کی ہوئی گستاخیوں کو. چل وہ بھی حدیث لے لیتے ہیں. وہ جی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی الاسلام نے ایک شخص کی توبہ کے واقعے کو تمثیل سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی گنہگار توبہ کرے. کہ ایک شخص ایک ریگستانی سفر پہ تھا، اس کا ساز و سامان اونٹ پہ لدا ہوا تھا اور اسی حالت میں اسے اونگ آ گئی اچانک اور اس کا وہ اونٹ وہاں سے غائب ہو گیا. اب اسے اپنی موت سامنے نظر آنا شروع ہو گئی.
اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹ جب واپس آ گیا تو اسے اتنی خوشی ہوئی چونکہ وہ موت کے منہ سے نکل کے دوبارہ زندگی میں آ گیا کہ جذبات کے عالم میں اس کی زبان سے بجائے یہ نکلنے کے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، یہ نکل گیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. تو وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے بزرگ بھی جب اس طرح کے بکواسیات ارشاد فرماتے ہیں نا، ہاں شکتیہات کے نام سے بونگیاں، شکتیہات ایڈا موٹا ورڈ، تو یہ تو حدیث میں موجود ہے. اگے پڑھ، آگے لکھا ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان سے ایسا نکل گیا. یہ تو نہیں تھا کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، کہتے نہیں دیکھیں بعد میں انہوں نے صحیح کلمہ بھی پڑھایا نا، اس طرح توبہ نہیں ہوتی. بعد میں انہوں نے صحیح کلمہ اس سے پڑھایا، خود تو پڑھا ہی نہیں ہے. ہاں جب انہوں نے کفری کلمہ پڑھوایا تھا نا، آپ کو تو کہتے ہیں کوئی جھوٹی موٹی بھی لکھ دے قادیانی جرمنی جانے کے لیے تو وہ قادیانی ہو جاتا ہے، اور تمہارے بابے سچی مچی بھی کہہ دیں تو وہ نہ ہو. پڑھوایا، بعد میں انہوں نے توبہ نہیں کروائی بلکہ کہا کہ چل اب دوسرا بھی پڑھ لے، میں نے تو ویسے ویسے پڑھایا تھا. کیا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین جھوٹی موٹی اپنے ناموں کے کلمے پہلے پڑھاتے تھے چیک کرنے کے لیے؟ ابو بکر عمر عثمان علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے سارے بابے دے شاہی کوئی نہیں. بعد میں پڑھا لیا نا سرکار، بعد کو چھوڑیں. پہلے جب انہوں نے پڑھایا تو چاچی بھی گئی، نکاح ٹوٹ گیا، بیعت بھی ٹوٹی تے تیری چاچی بھی گئی. ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا، پہلے تو میں تیری چاچی دوبارہ نکاح لے کے آؤں، بیچاری کار بیٹھی ہوئے گی انتظار کر رہی ہوئے گی، اور اس کے بعد سب سے پہلے میں خود مرید ہوں گا کیونکہ میں نے کلمات کفر کہلوائے تھے، تو میں پہلے مسلمان ہوں گا، میں بھی اپنی چین جوڑوں گا تصوف کی، پھر تجھے مرید کروں گا. بعد میں تو مرید وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. دیکھو کتنی ٹیکنیکل غلطیاں ہوتی ہیں ان کی ان چیزوں کے اندر. چاچو دی چاچی گئی تے پتریے نو کتوں انہوں نے مرید کرنا ہے، اپنی بیعت ٹوٹ گئی. تو دیکھیں کس قسم کے یہ لیم ایکسکیوزز کے ذریعے اپنے بابوں کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ صاحب اور سکر کی عبارت کے اوپر انہوں نے کہا جی مسلم شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ نبی اسلام کی بھی تو ایک دفعہ نکاح پڑ گئی تھی ایک عورت کے اوپر، نعوذ باللہ، تو اس کو اس سے میچ کر رہے. استغفر اللہ. وہ آپ مسلم کی حدیث پڑھیں، واللہ اس حدیث کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ. اس حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی اسلام کی اچانک ایک نظر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ تعلق قائم کیا اور پھر باہر نکلے اور فرمایا کہ اگر تم میں سے اچانک کسی کی نظر غیر محرم پہ پڑ جائے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، یعنی اس خیال کو باطل کرنے کے لیے. یہ تو نبی اسلام نے ایک سلیقہ سکھایا. اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی اسلام کی نگاہ کسی عورت پہ پڑ گئی اور وہ جب اپنے گھر پہنچی تو اس کا خامند اس سے ناراض ہو گیا، طلاق دے دیا، اور پھر حضور کو چونکہ پسند آئی تھی تو حضور نے شادی کر لی. یہ لکھا ہوا ہے اس میں. اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر مسلم شریف کی حدیث کا مذاق اڑاتے ہو. تم جو مرضی کر لو، جو تمہاری منجی ٹھکنی تھی نا وہ ٹھک گئی، اب اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے. اور یہ میں زخم بار بار تمہارا چھیلوں گا یہاں تک کہ تم لوگ توبہ نہ کر لو. یہ بےچارے ان کو قرآن و حدیث پیش کرتے رہے، یہ کہاں قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں؟ جس چڑیا کے اندر ان کی جان ہے نا وہ مجھے پتا ہے. ہاں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس نام پہ عزتیں اویل کی کہ ہم لوگ عاشقان رسول ہیں اور ہمارے مخالفین گستاخ ہیں. میں نے آ کے اب ان کو بتایا کہ تمہیں بھی اگر عشق کا سرٹیفکیٹ چاہیے تو اس پلیٹ فارم سے. ہم نے تو تمہارے بزرگوں کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھوا کے گئے ہیں، رسول اللہ کی صراحتاً توہین کر کے گئے ہیں. ہم ان بزرگوں کو مانیں یا ان بزرگوں اور اماموں کو مانیں کہ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے؟ یہ میرے امام نے لکھا ہے نا، تیرا امام تو لکھ کے چلا گیا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تیرا بازید تو یہ کہتا رہا نا، اور کنیت بھی تھی اس کی ابو یزید. تسی ہے یزیدی پارٹی ہو، ناسبیو. اور ساڈا امام جو امام مسلم ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، ان کی کنیت ابو الحسین ہے. ایک ہی سن میں دونوں فوت ہوئے ہیں. بازید بھی 261 ہجری میں فوت ہوا اور امام مسلم بھی. اس کی کنیت ہے ابو یزید، ان کی کنیت ہے ابو الحسین. اور کہتے ہیں مرید تھا امام جعفر کا. اور امام جعفر تے مننے والے آج نہیں اپنا نام یزید رکھ دے، اپنی کنیت نہیں رکھ دے، اپنے بچے دے نام نہیں رکھ دے. اور وہ بھی مرید قبر پہ جا کے ہوئے کیونکہ ظاہری زمانہ تو پایا نہیں ہے، 50 سال کا فرق ہے دونوں کے اندر. تو اور ہمارا امام مسلم شریف میں حدیث لے کے آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میں وہ شخص ہوں گا جس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی. اور مسلم شریف میں حدیث کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، اور دروازہ جب میں کھٹکھٹاؤں گا تو داروغ جنت حضرت رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیں گے کہ کون؟ میں کہوں گا محمد. تو کہیں گے مجھے حکم بھی یہی تھا کہ یہ دروازہ میں آپ کے نام پہ کھولوں گا.
صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یہ ہمارا امام ہے. کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے. جی اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بزرگوں کو نہیں مانتے. سٹیٹس وہی ہے. اور اب تو بزرگوں سے بات آگے جا چکی بھائی. نا اب تو بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق جو اترے گا، چاہے اس زمانے کا ہے چاہے آج کے زمانے کا ہے، اس کے اوپر فیصلے ہونے ہیں میرے بھائی. اب یہ فیصلے نہیں ہونے ہیں کہ کس کے ماننے والے کتنے ہیں یا کسی کے مزار کے اوپر کتنا رش ہے. وہ تو گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی بہت سارا رش ہے، تو اس کو بزرگ مان لو گے. ہاں 3.5 کروڑ ہندو گنگا پہ نہاتے ہیں تو ان کو بزرگ مان لو گے. آج ہی تو 3.5 کروڑ نہیں ہوتے. چھڑ دو، کوئی علمی گل کرو. تو یہ خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے میرے اوپر چونکہ جھوٹا الزام لگایا تھا، اور انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا، مجھے فل ٹاس دی. اور آپ کو پتہ ہے ہمیں فل ٹاس ملے تو ہم باؤنڈری سے باہر پھینکتے ہیں. اب باؤنڈری سے نہیں، اب تو پلانٹ ارتھ سے باہر جاتی ہے. لب دے رہو تسی، ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس لیے ان کی طبیعت صاف کی ہے. اور میں آخر میں اپنا چیلنج دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں. سعد رضوی صاحب، آپ میں اگر جرت ہے اور آپ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہو، تو صحیح بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر جو میں نے بیان کیا، وہ بیان کر کے بتا، اور ورڈ بائی ورڈ بیان کر کے بتا. کبھی نہیں کر سکے گا. اور تیرے ہی شہر کا رہنے والا ہے وہ 2 گلے پھاڑنے والے مولوی جو مجھے مبالغے کے چیلنج کرتے تھے وہابی. اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے مرتے دم تک. عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں. جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ القاذبین. ہمیں تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں. ان کو میں نے چیلنج دیا تھا کہ تم مباہلے والی حدیث بیان کر دو پوری مسلم شریف سے 6220. قیامت تک اپنے ممبر سے تم وہ حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے. آج تک نہیں بیان کی، کئی سال گزر چکے ہیں. کیونکہ جس ماموں کا وہ دفاع کر رہے ہیں نا، اس حدیث میں اس ماموں کا ذکر ہے. اس نے سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا کہ حضرت علی پہ سب و شتم کروائے. نہیں جی، وہ سب کا ترجمہ جو ہے نا تنقید ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں. سرکار ہمیں پتہ ہے، ہمارے امام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انجینئر صاحب ایک کہانی پان گے 6220 دے ہوتے تے تسی کہنا اگلی حدیث پڑھ لو 6229 لعن اللہ ابو تراب. ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. تمہارے بزرگ تو لعنتیں بھیجتے تھے مولا علی کے اوپر. وہ موجود ہے مسلم شریف میں، سب کا ترجمہ ہوا ہے. گالی چھوٹا لفظ ہے، لعنت کے الفاظ موجود ہیں. اور سب سے بڑھ کے ان کا جو ابا ہے ابن تیمیہ، اس نے منہاج السنہ میں شیعہ کے خلاف پورا مقدمہ اہل سنت کا پیش کیا. وہ بھی مانا کہ یہ سب تھا. اس نے فلنگ دی بلینکس کیا کہ سعد ابن ابی وقاص سے ان کے ماموں نے سب کروایا، اور انہوں نے انکار کر دیا. اور حضرت علی کے 3 فضائل سنائے. میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں. ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ حدیث ڈسپلے کروا دیں گے. جسے شوق ہوگا وہ خود پڑھ لے. اور اس کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر کے اندر بھی موجود ہے. اس میں تو آگے الفاظ ہیں. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے جب مامو جان کو میرے ابا جان نے ڈانٹ پلائی تو جتنے دن مدینہ شریف رہے تو حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی گستاخانہ اپنی زبان سے نہیں نکالا. تو پتہ چل گیا کہ وہ کیا تھا. وہ امام نووی کہتا ہے وہ کہہ رہے تھے بھی مجھے بھی کوئی علی کے فضائل سناؤ. اوے پرانے بھی کہانیاں کرا کے گئے نے. نووی نے سنن نسائی الکبریٰ نہیں سی نہ پڑھی ہوئی، خصائص علی والا چیپٹر نہیں سی پڑھا، ورنہ انہوں پتا ہوتا کہ حدیث میں آگے جو الفاظ ہیں ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جتنے دن وہ مدینے رہے پھر حضرت علی کی دوبارہ توہین نہیں کی. تو توہین اسی نے کی ہوئی تھی جس کو سعد ابن ابی وقاص نے ڈانٹا. اللہ اکبر. سعد ابن ابی وقاص نے تو جب 2 تابعین ملنے آئے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے ان کا، میں نے سنا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پر لعنت کرتے ہو، ان پہ سب و شتم کرتے ہو. ان کا معاذ اللہ. تو سعد نے کہا کہ اگر یہ بنو امیہ کے لوگ میرے سر کے اوپر آرا رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور تو علی کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ بول، تو میں کبھی نہیں بولوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے علی ابن ابی طالب کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو سرکار یہ قیامت تک کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے. جن کو ہم یہ چیلنج دیتے ہیں نا یہ کرو. دیکھو ان لوگوں کی کسپرسی، دیکھو ان کے مدرسوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ بخاری مسلم سے وہ حدیثیں بیان کر دو جو ہمارے اوپر اپلائی کر رہے ہو. چلو ہم نے تو بیان کر دی نا. اب یہ حضرت ابوبکر کا خطبہ بیان کر کے بتائے جو کہہ رہے کہ جی صدیق اکبر دی نے گستاخی کر چڑی. تسی تے مننے ہی نہیں ابوبکر صدیق دے عقیدے نو، تہاڈا عقیدہ ہی اپنا ہے. انشاءاللہ یہ خوراک کافی ہے. ویسے تو آپ کو پتا میرا یہ فیوریٹ ٹاپک ہے، میں 1 گھنٹہ اور بول سکتا ہوں. بہرحال اگر انہوں نے یہ بیان کر دیا، میں اعلانیہ کہتا ہوں یہ خطبہ بیان کر دیا
اور اس کا ترجمہ صحیح کیا جو عربی لنگوسٹک میں بنتا ہے، وصال شریف کر کے نہیں، دوسرا شریف کر کے، پلس گستاخانہ عبارتوں سے توبہ، ان کی پرنٹنگ بند کروائی، ادھر دھرنے دیے. یہ 2-3 کام جو میں نے بتائے انہوں نے اگر کر لیے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مور جو ہے وہ کرین کے اوپر TLP والوں کو دوں گا. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے اور کوئی چیز چاہیے نہیں ہے، اور میں ختم نبوت کے کام میں آپ کے ساتھ ہوں گا. ابھی تک آپ نے ختم نبوت پہ کام شروع نہیں کیا، آپ صرف اینٹی قادیانی کام کر رہے ہو، کیونکہ یہ یہاں بکتا ہے، اس پہ چندے آتے ہیں. چاہے آپ ہوں یا یہ دیوبندیوں کی عالمی مجلس ختم نبوت، کبھی چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ پہ بات کر جائے؟ نہیں کر سکتے. یہ صرف وہی بات کر سکتا ہے کہ جو اعلانیہ یہ کہتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں.